بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا طارق جمیل بیان کرتے ہیں کہ بر صغیر میں ایک تاج محمد بیوپاری سوداگر رہتا تھا جو جانوروں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتا تھا۔ ایک دن تاج محمد امرتسر کے بازار میں موجود تھا کہ اس نے ایک اعلیٰ نسل کے گھوڑا کو دیکھا۔ تاج محمد کو یہ گھوڑا بہت پسند آیا۔ اس نے گھوڑا بیچنے والے ہندو تاجر سے کافی بحث مباحثہ کرنے کے بعد منہ مانگی رقم دے کر یہ گھوڑا خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ گھر جا کر تاج محمد نے اپنے ملازم سے گھوڑا کی زین اتارنے کو کہا، اسے پانی پلانے اور چارہ کھلانے کو کہا۔ ملازم نے جیسے ہی گھوڑے کی زین اتاری تو اس کے نیچے اسے ایک تھیلا نظر آیا جسے کھولنے پر قیمتی زیورات، نگ، ہیرے وغیرہ تھے۔ یہ تھیلا دیکھ کر تاج محمد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تاج محمد کے ہندو ملازم کو یہ تھیلا دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا، جبکہ تاج محمد خود بھی بڑا حیران تھا۔ تاج محمد نے اپنے ہندو ملازم سے کہا کہ ان زیورات کو اسی طرح اس تھیلے میں ڈال دو، میں یہ تھیلا اس گھوڑا کے مالک تک پہنچاؤں گا۔ ہندو ملازم نے تاج محمد کو سمجھایا کہ آپ کے خدا نے آپ پر مہربانی کی ہے، آپ کی قسمت کھل گئی ہے، یہ آپ کے لیے انعام ہے، لہٰذا آپ اسے واپس نہ کریں۔ تاج محمد نے کہا کہ میرا ضمیر نہیں مانتا، میں نے ساری زندگی اپنے بچوں کو حلال کھلایا ہے۔ تاج محمد نے اپنے ہندو ملازم سے اس تھیلا کو پکڑا اور اسی گھوڑے کی زین میں اسی طرح واپس رکھ دیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر امرتسر بازار پہنچا۔ اس گھوڑے کے مالک کو تلاش کرتے ہوئے اس کے گھر جا کر پہنچا۔ جب دستک دی، دروازہ کھلا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ یہ ہندو تاجر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے ایک مسلمان بیوپاری اور بے ایمان ہندو سونار تاجر کا واقعہ لکھتے ہیں کہ بر صغیر میں ایک تاج محمد بیوپاری رہتا تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کچھ خوبیاں اور کچھ خامیاں رکھی ہیں اور انسان کو معمولی سا اختیار بھی دیا ہے کہ وہ اپنی خامیوں کو بھی خوبیوں میں بدل سکتا ہے، بالکل اسی طرح تاج محمد بیوپاری غصے کا بہت تیز تھا، معمولی بات پر بھی غصہ کر جاتا تھا۔ یہ جانوروں کی خرید و فروخت کا بیوپاری تھا، اسے جانوروں کی چال ڈھال کا خاصا علم تھا۔ مقامی لوگ اسے تاجو اور دیگر جتنے بھی لوگ تھے وہ اسے سوداگر تاج محمد کے نام سے جانتے تھے۔ یہ گھوڑوں، خچر، اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ ان مویشیوں کو خریدتا اور بیچتا تھا۔ یہ اس کا وراثتی کام تھا۔ اس کا والد بھی یہی کام کرتا تھا، جس کی وجہ سے اسے اپنے والد کی طرف سے جانوروں کے چال ڈھال، ان کی قیمت وغیرہ کا تعین کرنا آسان ہوا تھا۔ تاج محمد سوداگر زبان کا پکا تھا، جو زبان دے دیتا اس پر پورا اترتا، بے شک خسارہ ہی کیوں نہ ہو جاتا۔ غصے کا تیز تھا جبکہ زبان کا کھرا تھا۔ ایک دن تاج محمد امرتسر کے بازار میں موجود تھا کہ اسے ایک عمدہ نسل کا گھوڑا نظر آیا۔ جیسے اس نے اس گھوڑے کو دیکھا تو من ہی من میں بہت خوش ہوا اور کہا کہ اگر یہ گھوڑا مجھے صحیح دام پر مل جائے تو اس سے مجھے اچھا خاصا منافع مل سکتا ہے۔ تاج محمد کو یہ گھوڑا بہت زیادہ پسند آیا۔ تاج محمد گھوڑے کے مالک کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ کیا آپ نے یہ گھوڑا بیچنا ہے؟ مالک نے کہا کہ ہاں، مجھے یہ گھوڑا بیچنا ہے۔ تعارف ہوا تو تاج محمد نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں ایک بیوپاری ہوں اور جانوروں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہوں۔ جس کا گھوڑا تھا اس نے بتایا کہ میرا نام راجہ دیان ہے اور میرا سونے چاندی کا کاروبار ہے اور ہم یہ کاروبار پچھلی 3 نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ آج بھی میں ایک سودا کر کے آ رہا ہوں۔ میرے سسر نے مجھے عربی نسل کا ایک گھوڑا دیا ہے جو اس وقت میرے گھر پر موجود ہے، لہٰذا اب میں اس گھوڑے کو اب فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ تاج محمد نے دیان سے پوچھا کہ آپ اس گھوڑے کے کتنے دام لوگے؟ دیان نے کہا کہ ویسے تو میرا گھوڑا 180 روپے کا ہے، لیکن میں اسے 160 روپے میں فروخت کر دوں گا۔ اگر تم یہ رقم مجھے دے دو تو میں یہ گھوڑا تمہیں دے دوں گا۔ تاج محمد نے اس کے دام 150 روپے لگائے اور کہا کہ اگر تمہیں مناسب لگے تو اس رقم کے عوض میں یہ گھوڑا خریدنے کے لیے ابھی تیار ہوں۔ کچھ دیر بحث مباحثہ کے بعد 155 روپے میں ان کا سودا ہو گیا۔ جب تاج محمد نے اپنے تھیلے سے رقم نکالی تو یہ فقط 150 روپے تھی۔ تاج محمد نے دیان سے کہا کہ بھائی یہ 150 روپے ہیں، 5 روپے 2 دن بعد دوبارہ میں یہیں پر آ کر تمہیں پکڑا جاؤں گا، تم مجھے اپنا پتہ بتا دو۔ دیان نے کہا کہ ویسے تو مجھے یہ تقریباً سارا بازار ہی جانتا ہے، لیکن میں ادھار نہیں کروں گا، میں تمہیں جانتا تک نہیں، تم آؤ نہ آؤ میں تمہیں کہاں ڈھونڈتا پھروں گا، اور ویسے بھی میں کام کاج والا بندہ ہوں، کبھی ملک کے اس کنارے تو کبھی اس کنارے ہوتا ہوں، لہٰذا میرے پاس نہ ہی وقت ہے اور نہ ہی میں تجھ پر اعتبار کر سکتا ہوں۔
اگر تمہارے پاس 155 روپے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میرا وقت برباد نہ کرو، کیونکہ 155 روپے تم نے ہی اس کے لگائے ہیں، جبکہ میں نے تو 160 روپے مانگے تھے۔ خیر، تاج محمد نے دیان سے کہا کہ میں بھی نسلی بیوپاری ہوں، میں تمہارے 5 روپے لے کر کہیں نہیں بھاگوں گا۔ تم اس بازار میں جس کو بولو گے میں اس کو 2 دن بعد تمہارے 5 روپے پہنچا دوں گا۔ تاج محمد کو یہ گھوڑا بہت زیادہ پسند آیا تھا اور وہ کسی بھی معمولی وجہ سے اس گھوڑے کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بخوبی آگاہ تھا کہ میرا یہ گھوڑا 180 روپے میں آرام سے بک جائے گا، ایک نایاب نسل کا گھوڑا ہے۔ تاج محمد نے دیان کے کافی منت ترلے کیے کہ بھائی مجھ پر بھروسہ رکھو، لیکن دیان نے دھو کر جواب دیا کہ تم یہاں سے جا سکتے ہو، جاؤ اور پورے 155 روپے لے کر آؤ، پھر مجھ سے گھوڑا لے جاؤ، اس کے علاوہ ہماری بحث فضول ہے۔ جب تاج محمد نے دیکھا کہ یہ دیان بہت ہی وہمی اور بھروسہ کرنے والا آدمی نہیں ہے تو وہ بغیر بحث کیے بازار میں چلا گیا۔ یہ بہت پریشان تھا کہ انتہائی قیمتی گھوڑا صرف 5 روپے کی وجہ سے میں نہیں خرید سکا۔ ابھی یہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اس کی نظر اپنے ہاتھوں پر گئی، جس میں اس کے والد کی دی گئی ایک قیمتی سونے کی انگوٹھی تھی۔ اسے خیال آیا کہ یہ انگوٹھی تو میرے والد کی آخری نشانی ہے اور مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ یہ بازار میں کسی سونار کو 2 دنوں کے لیے دے کر اس کے عوض 5 روپے ادھار لے لیتا ہوں اور 2 دنوں بعد آ کر 5 کی جگہ 6 روپے دے کر اپنی یہ انگوٹھی واپس لے لوں گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ یہ ایک سونار کی دکان پر گیا، وہاں پر اس نے اپنی انگوٹھی جو کہ کم از کم 10 روپے کی تھی، اس نے وہ انگوٹھی 5 روپے میں دکاندار کو دی اور کہا کہ 2 دنوں بعد میں آپ کو 6 روپے دے کر اپنی انگوٹھی لے جاؤں گا۔ سونار نے کہا مجھے منظور ہے۔ تاج محمد نے سونار سے 5 روپے لیے اور ڈھونڈتا ہوا دیان تاجر کے پاس جا پہنچا اور اسے کہا کہ میں 155 روپے لے کر آ چکا ہوں، لہٰذا جیسے ہمارا سودا طے ہوا تھا اس کے مطابق یہ 155 روپے تم رکھو اور گھوڑے کی لگامیں مجھے پکڑاؤ۔ دیان تاجر کی نیت خراب ہو چکی تھی۔ اس نے تاج محمد سے کہا کہ وہ اس وقت کی بات تھی جب تم سے میں نے 155 روپے میں سودا کیا تھا، اب میں 160 روپے سے 1 روپیہ کم اس گھوڑے کو فروخت نہیں کروں گا۔ اگر تمہارا دل کرے تو تم 160 روپے کے عوض یہ قیمتی گھوڑا لے سکتے ہو، ورنہ تم جا سکتے ہو، کیونکہ تم بہت زیادہ بحث کرتے ہو، اس سے ہم دونوں کا وقت ضائع ہوگا۔ اگر 160 روپے ہیں تو یہ گھوڑا لے سکتے ہو۔ تاج محمد کو بہت غصہ آیا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا اور یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ دیان تاجر زبان سے پھر گیا ہے۔ اس نے بغیر کوئی بحث مباحثہ کیے واپس اسی سونار کے پاس آیا اور کہا کہ بھائی میرا سودا نہیں ہو سکا، لہٰذا اپنے 5 روپے پکڑو اور میری انگوٹھی واپس کر دو۔ سونار نے اس سے سارا ماجرا پوچھا کہ تم پریشان کیوں ہو، کیا بات ہوئی ہے؟ تاج محمد نے شروع سے لے کر آخر تک دیان تاجر کے گھوڑے کے سودے کے بارے میں بتایا تو اس سونار نے کہا کہ تم ایسا کرو، اس انگوٹھی کے بدلے 10 روپے لے جاؤ اور 2 دنوں بعد آ کر تم مجھے 11 روپے دے کر اپنی انگوٹھی لے جانا۔ تاج محمد بہت خوش ہوا۔ اس نے سونار کا شکریہ ادا کیا اور جلدی سے 10 روپے لے کر دیان تاجر کے پاس جا پہنچا۔ بغیر کوئی لمبی چوڑی بات کیے اس نے 160 روپے دیان کو پکڑائے اور دیان نے اپنے گھوڑے کی لگامیں اسے دے دیں اور دونوں اپنی اپنی راہ ہو لیے۔ تاج محمد خوش بھی تھا لیکن پریشان بھی تھا کہ آج تک میرے ساتھ کسی نے اس طرح برتاؤ نہیں کیا۔ 5 روپے کی خاطر اس نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا اور پھر اپنی زبان سے پھر گیا۔ 5 کی جگہ مجھے اسے 10 روپے دینے پڑے۔ تاج محمد کا غصہ بھی بہت تھا کیونکہ اس کے چند دوست ہندو اور بھی تھے جو اس کی طرح زبان کے پکے تھے، جبکہ یہ دیان تاجر ہندو ہونے کے ساتھ ساتھ کرخت لہجہ اور قابل اعتماد آدمی نہیں تھا، نہ ہی زبان کا کھرا تھا۔ شدید گرمی میں تاج محمد اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے آخر گھر پہنچ آیا۔ تاج محمد کا ایک ملازم بھی تھا جو اس کے خریدے گئے جانوروں کی دیکھ بھال کرتا تھا، انہیں چارہ کھلاتا، پانی پلاتا تھا اور ان کی صاف صفائی کا خاص خیال رکھتا تھا، کیونکہ تاج محمد اکثر جانوروں کی خرید و فروخت کے معاملے میں شہر سے باہر ہوتا تھا اور پیچھے ان جانوروں کی دیکھ بھال اور نگرانی کے لیے اس نے ایک ملازم رکھا ہوا تھا جو کہ ایک ہندو تھا۔ تاج محمد اس قیمتی گھوڑے کو لے کر گھر پہنچا تو اس کے ہندو ملازم نے گھوڑا دیکھ کر کہا کہ یہ تو بہت ہی انمول اور نایاب گھوڑا ہے۔ تاج محمد نے کہا ہاں بالکل صحیح کہا تم نے۔ پھر تاج محمد نے اپنے ملازم کو گھوڑے کی زین اتارنے کے لیے بلایا۔ نوکر کو زین کے نیچے ایک چمڑے کا تھیلا ملا جسے کھولنے پر قیمتی سونا، ہیروں کے نگ اور زیورات نظر آئے۔ ہندو نوکر چلا کر بولا کہ مالک آپ یہ کیا خرید کر لائے ہیں؟ تاج محمد نے کہا کیا مطلب؟ تو اس کے ملازم نے کہا کہ
آپ نے یہ قیمتی گھوڑا خریدا ہے، لیکن دیکھیں مفت میں کیا آیا، قسمت آپ پر مہربان ہے۔ جیسے ہی تاج محمد کی نظر اس تھیلے کے اندر پڑی تو اس کے بھی پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ زیورات کم از کم 5,000 مالیت کے تھے۔ تاج محمد نے جب اپنے نوکر کے ہاتھ میں یہ زیورات دیکھے جو چمک رہے تھے اور سورج کی روشنی میں اور بھی زیادہ جھلملا رہے تھے، نوکر نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے خدا نے آپ کو اتنا نواز دیا ہے کہ ساری زندگی اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ تاج محمد نے کہا، میں نے صرف یہ گھوڑا خریدا ہے، یہ زیورات نہیں خریدے، اور نہ ہی میں نے ان کی رقم ادا کی ہے۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ زیورات میری قسمت کھلنے کا بہانہ ہے یا میری آزمائش کا ذریعہ۔ مجھے انہیں فوراً واپس کر دینا چاہیے۔ ہندو نوکر دل میں سوچ رہا تھا کہ میرا مالک کتنا بے وقوف ہے، صدیوں بعد ایسے اوپر والا کسی کی قسمت بدلتا ہے، جبکہ میرا مالک ایمانداری کے نشے میں اندھا ہو چکا ہے۔ ہندو ملازم انہی سوچوں میں گم تھا کہ نہ یہ نماز پڑھتا ہے، نہ قرآن پڑھتا، نہ روزے رکھتا ہے، بس صرف نام کا مسلمان ہے اور ایماندار ایسے بن رہا ہے جیسے یہ کوئی بڑا عالم ہو۔ ہندو ملازم نے اپنے مالک تاج محمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، یہ زیورات آپ رکھ لیں، میں بھگوان کی قسم اٹھاتا ہوں میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ آپ کا دل کرے تو معمولی سا حصہ مجھے دے دیجیے گا، اگر نہ کرے تو کچھ نہ دیجیے گا، لیکن میں کسی سے ان زیورات کا ذکر نہیں کروں گا۔ تاج محمد نے کہا کہ نہیں، میرا ضمیر نہیں مانتا۔ اس نے اپنے ملازم کی ایک نہ سنی اور ان زیورات کو واپس کرنے کی ٹھان لی۔ تاج محمد کے دل و دماغ میں ایک جنگ چل رہی تھی کہ دیان تاجر نے تم پر 5 روپے کا بھروسہ نہیں کیا، اور پھر 5 کی جگہ اس نے دھوکے سے 10 روپے ہتھیا لیے، اور تم ہو کہ اس کے زیورات واپس کرنے جا رہے ہو، اور وہ بھی اتنی شدید گرمی میں بغیر کسی معاوضے کے۔ تاج محمد ساتھ ساتھ پانی کے گھونٹ بھر رہا تھا، اور ساتھ ہی اس کے دل و دماغ میں یہ جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اس کا ضمیر ڈولے کھا رہا تھا۔ دماغ کہتا کہ یہ زیورات تمہارے ہیں، تمہیں خدا نے دیے ہیں، اور ویسے بھی دیان نے تجھ پر بھروسہ نہیں کیا اور تمہیں ذلیل کیا، جبکہ دل کہہ رہا تھا کہ نہیں، اس نے میرے ساتھ جو کیا وہ اس کا دین دھرم تھا، اس کی سوچ تھی۔ وہ ہندو تھا، جبکہ میں نام کا ہی صحیح لیکن مسلمان تو ہوں۔ کہیں خدا مجھ سے دنیا و آخرت میں منہ نہ موڑ لے، میرے اعمال تو پہلے ہی اتنے نیک نہیں ہیں۔ کچھ دیر سوچو بچار کرنے کے بعد تاج محمد نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہ زیورات دیان تاجر تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اس کے ہندو ملازم نے کہا کہ اب میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ تاج محمد نے کہا کہ نہیں، میں نے بڑی مشکل سے یہ پانی پیا ہے، کھانا میں آ کر ہی کھاؤں گا، لہٰذا میں ابھی جا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ میرا ایمان شیطان کے قبضے میں آ جائے اور وہ مجھے لالچ دے کر ورغلا لے اور میں دنیا و آخرت دونوں میں رسوا ہو جاؤں۔ تاج محمد کے ہندو ملازم نے کہا کہ ابھی بہت گرمی ہے، سورج ابالے مار رہا ہے، لہٰذا آپ کل پر رکھ لیجئے، کل چلے جائیے گا۔ تاج محمد نے کہا کہ زندگی کا کیا بھروسہ، کہیں یہ امانت آخرت میں میرے گلے کا عذاب نہ بن جائے۔ تاج محمد اندر کمرے میں گیا اور اپنے والد کی دی گئی سنار کو وہ انگوٹھی واپس لینے کے لیے 11 روپے لیے۔ پھر تاج محمد نے تھیلے کو اسی گھوڑے کی زین میں رکھا اور خدا کو یاد کر کے نکل پڑا۔ شدید گرمی میں لمبی مسافت طے کرنے کے بعد تاج محمد بازار پہنچا، اس سنار کو 11 روپے دیے اور اپنی انگوٹھی مانگی۔ سنار نے 10 روپے لیے اور اس کی انگوٹھی بھی واپس کر دی اور کہا کہ میں نے تجھ سے 1 روپیہ اضافی اس لیے مانگا تھا کہ تو نے کہا تھا 2 دن بعد میں یہ 10 روپے دوں گا، لہٰذا تم نے تو آج ہی میری رقم لوٹا دی ہے، اس لیے مجھ پر یہ 1 روپیہ حرام ہے۔ تاج محمد نے کہا کہ سنار بھائی، میں یہ خوشی سے آپ کو دے رہا ہوں۔ پھر سنار نے اس سے 11 روپے لے لیے۔ پھر تاج محمد ہندو تاجر دیان کے گھر کا پتہ معلوم کرنے آگے بڑھ گیا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اس کے گھر جا پہنچا۔ گھر پر دستک دی تو ایک عورت آئی۔ تاج محمد نے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ مجھے دیان بھائی سے ضروری کام ہے، آپ اسے بھیجیے۔ دیان کی بیوی نے کہا کہ میرا خاوند تھکا ہارا کچھ دیر پہلے گھر پہنچا ہے اور اب وہ آرام کر رہا ہے، یعنی سو رہا ہے، لہٰذا میں اسے نہیں جگا سکتی۔ جب تاج محمد کو محسوس ہوا کہ یہ عورت اپنے شوہر کو نہیں جگائے گی اور مجھے رات یہیں پر پڑ جائے گی، تو تاج محمد نے کہا کہ اپنے شوہر سے کہو کہ بہت ہی نفع کا سودا ہے، میں اسے کچھ زیورات دینے آیا ہوں۔ جیسے دیان کی بیوی نے یہ الفاظ سنے تو وہ فوری اپنے شوہر کے پاس گئی اور تاج محمد کی بتائی ہوئی بات اسے بتائی۔ دیان آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور دروازے پر جب آیا تو تاج محمد کو دیکھتے ہی کہنے لگا، او بھائی، تو یہاں کیسے آ گیا؟ دیکھ، تیرا میرا سودا ہو چکا ہے، اب گھوڑے میں کوئی بھی عیب ہے تو میں واپس ہرگز نہیں لوں گا۔
لہٰذا تو یہاں سے چلا جا، میں کچھ دیر پہلے ہی تھکا ہارا گھر پہنچا ہوں اور تو نے مجھے آرام بھی نہیں کرنے دیا۔ تاج محمد کو بہت غصہ آیا لیکن اس نے برداشت کیا۔ پھر وہ زیورات والا تھیلا جو ہی دیان تاجر کو واپس کیا تو دیان کی نیند اڑ گئی اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ دیان تاج محمد سے کہنے لگا کہ میں بھول گیا تھا کہ میں نے اپنے قیمتی زیورات کو گھوڑے کی زین کے نیچے چھپا رکھا تھا۔ میں تمہارا بڑا مشکور ہوں، تم بہت ہی ایماندار آدمی ہو، صحیح پوچھو تو حق سچ کے مسلمان ہو، ورنہ آج کے دور میں اتنی ایمانداری کون دکھاتا ہے؟ اور ویسے بھی جو میں نے تمہارے ساتھ کیا اس کے بعد تو ایسا کرنا ناممکن ہے۔ تم واقعی نسلی بے وپاری ہو اور سچے مسلمان ہو۔ خیر، اب آپ ان زیورات میں سے اپنی مرضی کے ایک قیمتی نگ یعنی ہیرے کو بطور انعام رکھ سکتے ہیں۔ تاج محمد نے کہا کہ میں نے گھوڑے کی صحیح قیمت ادا کر دی ہے، اس لیے مجھے کسی شکریہ اور انعام کی ضرورت نہیں۔ تاج محمد نے جتنا انکار کیا دیان تاجر نے اتنا ہی اصرار کیا۔ آخرکار تاج محمد مسکرایا اور کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس تھیلے کو واپس لانے کا جب فیصلہ کیا تو میں نے پہلے ہی 2 قیمتی نگ یعنی ہیرے اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ اس اعتراف کے بعد یعنی جیسے ہی تاج محمد نے یہ جملے ادا کیے تو دیان تاجر کو بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ اس کے غصہ کو دیکھتے ہوئے تاج محمد کو شک پڑ گیا کہ شاید اب یہ بے ایمان آدمی کہیں مجھ پر کوئی الزام نہ لگا دے کہ اس بے وپاری نے میرے زیور چوری کر لیے ہیں یا ان میں سے کچھ چھپا لیے ہیں اور میری بازار میں بدنامی ہو جائے گی۔ دیان غصے میں آ گیا۔ اس نے فوراً اپنے ہیرے زیورات وغیرہ گننے کے لیے تھیلے کو خالی کر دیا، لیکن اس نے بڑی الجھن میں کہا میرے سارے زیورات ہیرے یہاں ہیں، یعنی سارے زیورات پورے ہیں، تو سب سے قیمتی 2 کون سے نگ تھے جو تم نے رکھ لیے ہیں؟ تاج محمد نے کہا میری ایمانداری اور میری خودداری۔ تاج محمد کے یہ الفاظ سنتے ہی دیان تاجر کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور اسے وہ جگہ نظر آ رہی تھی کہ جس میں یہ ڈوب کر مر جائے۔ دیان تاجر اپنی ہی نظروں میں بہت زیادہ گر چکا تھا، سر سے پاؤں تک پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ تاج محمد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے قابل نہیں رہا تھا، بس تاج محمد سے یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے زندگی میں بڑے مسلمان دیکھے ہیں لیکن تم جیسا اعلیٰ ظرف مسلمان، ایماندار، خوددار مسلمان میں نے نہیں دیکھا۔ تو نے میرے ظلم برداشت کیے، میری زیادتی برداشت کی، میں نے تجھ سے ناحق منافع لیا، تجھ پر بھروسہ نہیں کیا اور تم اس قدر ایماندار ہو کہ میری باتیں سننے کے بعد بھی مجھے یہ زیورات واپس لوٹانے آئے اور پھر میں نے دوبارہ تم پر بھروسہ نہیں کیا۔ مجھے معاف کر دو اور میں تم جیسا مسلمان بننا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ تاج محمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دیان تاجر کو سینے سے لگایا اور کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ جب دیان تاجر مسلمان ہوا تو اس کے چہرے سے صاف خوشی نظر آ رہی تھی۔ تاج محمد نے کہا کہ آج میں نے دنیا و آخرت کا سب سے بڑا نفع والا سودا کیا ہے کہ اللہ نے میرے ذریعے تجھے مسلمان کیا، اور یہ میرے پاس سند ہے کہ میں ادنا مسلمان ہوں اور انشاءاللہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ دیان تاجر نے تاج محمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم گواہ ہو کہ میں آج سے مسلمان ہوں اور تم جیسا سچا پکا مسلمان بننے کی پوری کوشش کروں گا، کبھی ناجائز منافع خوری نہیں کروں گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، جیسا سودا تم نے کیا ہے ہمیشہ ایسے ہی سودا کروں گا۔ نہ کہ صرف دیان مسلمان ہوا بلکہ اس کے پورے خاندان والوں نے جب تاج محمد کے ایمانداری خودداری کا سارا واقعہ سنا تو وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ بے شک ایک اچھے مسلمان کی نشانی یہی ہے کہ اس کے کردار، اس کے عمل سے اسلام کی خوبیاں نظر آنی چاہیے۔ مسلمان کو کسی بھی غیر مذہب کو بتانا نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں، وہ اپنے کردار، اپنے لین دین کے معاملات سے ہی نظر آ جانا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ایک الگ پہچان، الگ شناخت دی ہے۔ بالکل ایسے ہی تاج محمد تھا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ تاج محمد نے اپنی ساری زندگی کا سب سے منافع بخش سودا ہندو دیان تاجر کے ساتھ کیا اور اسے بھی منافع والا ایمان عطا کر دیا۔ یہ واقعہ پورے برصغیر میں مشہور ہوا۔